اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثانی عشر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا بک 3 کا 12واں سبق آج ہم شروع کر رہے ہیں، اور 12ویں سبق میں یقیناً ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب پچھلے اسباق کی طرح ایک نیا کنسیپٹ لے کر آئے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں مکالمے کی طرف، اور پھر اس مکالمے میں ہم اس کنسیپٹ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ المدرس ارحب بکم فی الیوم الاول من العام الجدید متی وصلتم من بلادکم۔ یہ میں نے عبارت پڑھی ہے آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے تو ہم اس پہ مناسب حرکات لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں جی کیا ہے یہ۔ بی با حرف جر ہے اور زیر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے بیکم۔ فی حرف جر ہے، فی کے بعد اسم جر میں آئے گا الیومی، اور الیوم کی آگے صفت آ رہی ہے وہ بھی جر میں ہوگی الاولی۔ من پھر حرف جر ہے، العام جر میں جائے گا زیر کے ساتھ، اس کی جر شو ہوگی، اور الجدید اس العام کی صفت ہے لہٰذا یہ بھی حالت جر میں ہوگا۔ ارحب بکم فی الیوم الاول من العام الجدید متی وصلتم من بلادکم۔ من پھر حرف جر آیا تو اس کی وجہ سے بلاد مضاف جو ہے وہ حالت جر میں چلا گیا، اور کم جو ہے مضاف الیہ ہے۔ اچھا جی، اس میں اب جو پہلا لفظ استعمال ہوا ہے ارحب، آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں۔ حمزہ جو ہے یہ علامت مضارع ہے، اور یہ آ گیا جی رحبا یرحب، رحبا یرحب ترحیباً، یعنی باب تفعیل، را ہا با مادہ، یعنی وہ جو ہم نے فارمولہ یاد کیا ہوا ہے کہ علامت مضارع جب بھی پیش والی آئے گی تو 4 پاسبلٹیز ہوں گی، جن میں پہلی پاسبلٹی یہ ہوگی کہ عین کلمہ جو ہے وہ اگر زبر والا ہے تو مجہول ہوگا۔ یہاں پر عین کلمہ زبر والا نہیں ہے۔ شد کے نیچے جو حرکت لگی ہوئی ہے یہ زیر ہے، ذہن میں رکھیے کہ شد کے اگر اوپر حرکت ہوتی تو اسے ہم زبر کنسیڈر کرتے۔ یہ عام طور پہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ یہ اصل میں کمپیوٹر ٹائپنگ کا ایک کہہ لیں کہ طریقہ کار ہے، جس کے حوالے سے ایک مرتبہ آپ کو سمجھنا پڑتا ہے، پھر آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ دوسری پاسبلٹی تھی کہ شد آ جائے عین کلمہ پر، لہٰذا شد آ گیا تو باب تفعیل ہے، یہیں پر ہمارا ٹیسٹ مکمل ہو گیا۔ تو باب تفعیل رحبا یرحب، اور نارمل مصدر اس کا بنے گا ترحیباً۔ رحبا یرحب اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو ویلکم کرنا، ٹھیک ہے، یعنی خوش آمدید کہنا۔ تو اس سے واحد متکلم کا صیغہ ہے فعل مضارع کا ارحب، اور باقی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ارحبکم، ارحب بکم، آئی ویلکم، ٹھیک ہے، کس کو؟ آپ سب کو، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، میں تم سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ فی الیوم الاول، پہلے دن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ من العام الجدید، العام سال ہوتا ہے، اور الجدید نیا، نئے سال سے، یعنی نئے سال کے پہلے دن میں تم سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پھر با محاورہ ترجمہ اس جملے کا یہ بن جائے گا، ٹھیک ہو گیا جی۔ متی وصلتم، وصلہ یصلو، وصلہ یصلو وصلاً یا صلتاً مصدر استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے پہنچنا، آنا۔ تو متی وصلتم من بلادکم، تم اپنے شہروں سے کب پہنچے، تم اپنے شہروں سے کب پہنچے۔ بلاد جمع ہے اور جمع مکسر ہے بلد کی، اور اس حوالے سے یہاں پر میں نے جب شروع میں پڑھا تھا تو میں نے مم بلادکم پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ مم میں نے اس لیے پڑھا تھا کہ نون ساکن کے بعد جب با آ جاتی ہے تو اقلاب ہوتا ہے، اقلاب کہتے ہیں اس حرف کو بدل دیا جاتا ہے، تو با کو میم میں بدل دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ مصحف میں ہمارے جو بر صغیر کے مصحف ہیں ان میں عام طور پہ ایسی صورت میں، یعنی نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو وہ ایک چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے، تو اسے یعنی ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے نا کہ آپ نے یہاں پر میم ہی پڑھنا ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے مم بلادکم،
من بلادکم، یہ تجوید کا رول ہے، لیکن عربی نارمل پڑھنے میں ہم اسے من بلادکم بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ تجوید کے رولز جو ہیں یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن میں ہی لاگو ہوتے ہیں، اس کے علاوہ آپ عام عربی میں تجوید کے رولز کو فالو نہ بھی کریں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ احمد جواب دیتا ہے جی وصلنا، وصلہ سے جمع متکلم ماضی کا سیکھا ہے، وصلنا ہم پہنچے، قبل اسبوعن ایک ہفتہ پہلے، ہم ایک ہفتہ پہلے پہنچے۔ اب یہاں سے تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قبلہ لفظ جو آیا ہے تو یہاں پر ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ظروف کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، ظرف جسے مفعول فی بھی کہا جاتا ہے۔ تو مزید آگے چلتے ہیں۔ الحسین، حسین کہتا ہے اما انا، یعنی جہاں تک میرا تعلق ہے تو اما انا فوصلتو، اما آپ کو پتہ ہے اس کی خبر پر فا داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ ہم بہت مرتبہ بات کر چکے ہیں، شروع میں جو میں پڑھتا ہوں یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، یعنی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اما اس کی خبر پر جو ہے وہ فا داخل ہوتا ہے۔ اما انا جہاں تک میرا تعلق ہے فوصلت امسی، تو میں کل پہنچا، امسی یسٹرڈے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ امسی نے مزید کنفرم کیا کہ اس سبق میں مفعول فی یعنی ظرف کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ علی کہتا ہے انا وصلت، میں پہنچا، جملہ اسمیہ شروع ہو رہا ہے جی۔ اب ذرا جو پچھلے سبق والی باتیں وہ بھی تھوڑی تھوڑی ذہن میں رکھتے جائیے گا۔ دو جملے بنیں گے آپ کے، جیسے کہ میں اپنے بیسک کورس میں کہتا ہوں کہ عربی زبان میں دو جملے آپ نے سمجھنے ہیں، ایک جملہ اسمیہ ایک جملہ فعلیہ، دو جملے سمجھیں آپ کو قرآن مجید کی آیات سمجھ میں آنے لگ جائیں گی۔ اسی طرح جملے میں الفاظ ہوتے ہیں اور الفاظ تین طرح کے ہوتے ہیں، اسم ہوں گے، فعل ہوں گے یا حرف ہوں گے۔ اسم فعل حرف کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں، آپ کو جملہ سمجھ میں آنے لگ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو انا وصلتو، اب یہ جملہ اسمیہ ہے جس کی خبر جو ہے وہ جملہ فعلیہ کے طور پہ آ رہی ہے۔ انا وصلتو، میں پہنچا، کب پہنچا؟ یوم الثلاثاء۔ اب یہ دیکھیں یوما نصب، یہ ظرف ہے، مفعول فی ہے، تفصیل سے اس کے بارے میں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آگے ایکسرسائزز میں بتا دیں گے۔ یوم الثلاثاء، میں ٹیوزڈے کو پہنچا، وذهبت، اور میں گیا، الی مکہ، مکہ کس لیے گیا؟ لی ادا العمراتی، عمرے کی ادائیگی کے لیے، اور یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ میں منگل کو پہنچا اور عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ گیا۔ جملہ فعلیہ فعل ماضی، فعل فاعل جار مجرور متعلق ہو گیا، لی ادائل عمراتی متعلق ہو گیا۔ وبقیتو، اور میں ٹھہرا، یعنی لفظی ترجمہ ہوگا باقی رہا، یعنی میں ٹھہرا ہونا کا، وہاں پر یہ بھی ظرف آ گیا ایک، ثلاثۃ ایام، 3 دن، اور میں وہاں پر 3 دن ٹھہرا۔ تو ذرا آپ نسب جو ہے وہ نوٹ کرتے جائیے کہ جن جن اسماء کی نسب آ رہی ہے وہ اصل میں آپ کو آگے پتہ چلے گا اسی لیسن کی ایکسرسائزز میں کہ مفعول فی یا ظرف کے بارے میں ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ تفصیل سے بتانا چاہ رہے ہیں۔ ورجعت، اور میں واپس آیا، میں لوٹا، البارحۃ، گزشتہ شام، ٹھیک ہے، اور میں لاسٹ نائٹ گزشتہ شام جو ہے وہ واپس آیا۔ المدرس، اہلاً و سہلاً، ویلکم۔ تو سمجھ آ گئی ہوگی الحمدللہ آپ کو کہ مدرس اور کچھ اسٹوڈنٹس کے درمیان مکالمہ جو ہے وہ شروع کیا ڈاکٹر صاحب نے، اور جس میں پکچر یہی ہے کہ مدرس جو ہے وہ ویلکم کر رہا ہے اسٹوڈنٹس کو اور پوچھ رہا ہے کہ تم لوگ کب واپس آئے ہو اپنے اپنے شہروں سے، گویا کہ چھٹیوں کے بعد دوبارہ نئے سال کے پہلے دن اسکول، کالج، یونیورسٹی وہ شروع ہو رہی ہے، اور اس میں احمد نے جواب دیا کہ میں 1 ہفتہ پہلے واپس آ گیا ہوں، حسین نے جواب دیا کہ میں کل واپس آیا ہوں، اور علی کہہ رہا ہے کہ میں منگل کو واپس آ گیا تھا لیکن مکہ چلا گیا تھا عمرے کی ادائیگی کے لیے، اور گزشتہ رات میں واپس آیا ہوں۔ تو استاد نے ان سب کو ویلکم کیا۔ اب آگے چلتے ہیں جی، آگے کیا بات ہو رہی ہے۔ جمال بھی اپنی انٹری دیتا ہے، کہتا ہے یا استاذو، سر، اتسمح لی، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے؟ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ کس چیز کی اجازت دیں گے؟ یہ آگے جو ہے یہ مفعول آئے گا، ان اجلسا، کہ میں بیٹھ جاؤں، امامہ کا، آپ کے سامنے۔ اب دیکھیں امامہ لفظ جو ہے یہ بھی ظرف ہے، آپ کو پتہ ہے، اس لیے حالت نصب میں ہم اسے لکھیں گے۔ تو اتسمح لی ان اجلسا، اور اجلسا کی نصب مطلب اس سینس میں کہہ رہا ہوں ان کی ٹرمینالوجی کے حساب سے کہ اجلسا جو ہے یہ خفیف کیوں ہوا ہے؟ ان کی وجہ سے، ان مصدریہ کی وجہ سے، یعنی کیا آپ مجھے اپنے
سامنے بیٹھنے کی اجازت دیں گے؟ کیا آپ مجھے اپنے سامنے بیٹھنے کی اجازت دیتے ہیں؟ ان ھذل مقعد، یقیناً یہ سیٹ، خالن، خالی کسے کہتے ہیں؟ خالی ہے یہ سیٹ، اس لیے کہ یہ سیٹ خالی ہے، کیونکہ یہ سیٹ خالی ہے، بے شک یہ سیٹ خالی ہے۔ یہ خالی کون سا اسم ہے جی؟ اسم منقوص، ٹھیک ہے نا، یعنی یا ما قبل کسرہ، تو اس کی رفع جو ہے وہ اسم منقوص کی رفع کیسے آتی ہے؟ دو زیر کے ساتھ۔ جر کیسے آتی ہے؟ دو زیر کے ساتھ۔ اور نصب کیسے آتی ہے؟ دو زبر کے ساتھ، رول کے مطابق۔ اور الف لام لگ جائے تو الخالی، الخالیہ اور الخالی، ٹھیک ہے، تو اس میں منقوص کی بھی پریکٹس ہو گئی۔ فَإِنَّ صَاحِبَهُ، پھر آگے وجہ وہ بتا رہا ہے اس کی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ انا کے ساتھ جب فا لگ جاتا ہے تو کیونکہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بیکاز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ فَإِنَّ صَاحِبَهُ، اس لیے کہ اس کا صاحب لفظی ترجمہ ہوگا، یعنی اس سیٹ کا، یعنی ہو کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ یہ المقعد کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ اس سیٹ کا صاحب یعنی اس سیٹ پر بیٹھنے والا، تویہ قیدہ، اس ایکسپریشن کو ذرا نوٹ کر لیں، توا یتوی کے معنی ہوتے ہیں لپیٹ دینا، ٹھیک ہے، لپیٹنا، تو تویہ کیا ہو جائے گا؟ لپٹا جانا، یعنی مجھول ہو گیا۔ تو قید کہتے ہیں رجسٹر کو، حاضری رجسٹر کو کہہ لیں، انرولمنٹ کو کہہ لیں، تو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ انا صاحبہ تویہ قیدہ، اس کا رجسٹر لپیٹ دیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی محاورے میں کہیں گے کہ اس کا نام جو ہے وہ خارج کر دیا گیا ہے، اسے اسکول سے، کالج سے، یونیورسٹی سے اسٹک آف کر دیا گیا ہے۔ فَإِنَّ صَاحِبَهُ طُوِّیَ قَیْدُهُ، اس کا نام رجسٹر سے خارج کر دیا گیا ہے۔ اس کا میں با محاورہ ترجمہ کر رہا ہوں، کب کر دیا گیا ہے؟ العام الماضی، گزشتہ سال، تو العام کی نسب جو ہے وہ بھی ظرف کی وجہ سے ہے، الماضی، الماضیہ جو ہے یہ العام کی صفت کے طور پہ۔ اب یہ دیکھیں جو میں نے ابھی اب آپ کو بات بتائی ہے، اس میں منقوص جب الف لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو ایک تو یا واپس آ جاتی ہے، یہاں پر یا نہیں تھی، اور نصب جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ الف لام کے بغیر ہوتا تو ہم اسے کہتے ہیں ماضین، یعنی رفع میں ہوتا ماضن، نصب میں ماضین اور جر میں ماضن، اور الف لام کے ساتھ کیا ہو گیا؟ الماضی، الماضیہ، الماضی۔ تو یہ سات چیزیں جو ہے جو پیچھے پڑھی ہیں ہم نے انہی اسباق میں، وہ ذہن میں تازہ کرتے رہیے گا۔ المدرس، اجلس، بیٹھ جاؤ، حیث شئت، جہاں تو چاہتا ہے، جہاں تم چاہتے ہو بیٹھ جاؤ۔ اب حیث یہ بھی ایک ظرف ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نصب میں نہیں آیا، اس کی کیا وجہ ہے وہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چل جائے گی۔ الزبیر، اب زبیر انٹری دے رہا ہے جی، وہ کہہ رہا ہے لا اریدو، میں نہیں چاہتا، کیا نہیں چاہتا؟ آگے مفعول آئے گا جی، ان اجلسا، بیٹھنا، کہ میں بیٹھوں، دونوں طرح سے ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ ان اس مصدر اس لیے اس کو کہتے ہیں نا کہ یہ فعل کو مصدر کے معنی میں کنورٹ کر دیتا ہے، تو ان اجلسا کے معنی میرا بیٹھنا، یعنی بیٹھنا، میں نہیں چاہتا کہ میں بیٹھوں، یا میں بیٹھنا نہیں چاہتا تحت المرواحتی، پنکھے کے نیچے۔ تحتا کی نسب کیوں آئی ہے؟ ظرف کی وجہ سے، تحت المرواحتی، پنکھے کے نیچے بیٹھنا نہیں چاہتا، کیوں؟ فَإِنَّ ذَلِكَ، اس لیے کہ وہ یضرنی، ورّا یضر، نقصان پہنچانا ہے، اس لیے کہ وہ نقصان پہنچاتا ہے مجھے یا نقصان پہنچائے گا مجھے، غالباً بیمار ہوگا تو جیسے زکام ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے تو انسان عام طور پہ پنکھے کے نیچے نہیں بیٹھتا، تو وہ کہہ رہے ہیں میں پنکھے کے نیچے نہیں بیٹھنا چاہوں گا اس لیے کہ مجھے تکلیف دے گا، ٹھیک ہے۔ افا اجلس، تو کیا میں بیٹھ جاؤں؟ تو ترجمہ میں کس کا کر رہا ہوں؟ فا کا، کیا، تو کیا، اجلسو، میں بیٹھ جاؤں، خلف جمال، جمال کے پیچھے، خلفہ کی نسب ظرف کی وجہ سے، تو کیا میں جمال کے پیچھے بیٹھ جاؤں؟ المدرس، مدرس کہتا ہے لا مانع، لا مانع لدیہ، یعنی لفظی ترجمہ ہوگا لا مانع، لا نفی جنس ہے، یعنی کوئی روکنے والا ہے ہی نہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا تجویز کی ہے، یعنی نماز کے بعد جو اذکار ہیں اس میں کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتع لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، تو لا مانع لدیہ، یعنی وہ کہہ رہا ہے مدرس کہ میرے پاس لا مانع، کوئی انکار نہیں ہے، کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، یعنی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، تم جہاں بیٹھنا چاہتے ہو بیٹھ جاؤ،
ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایکسپریشن ہے, اس کو یاد کر لیجئے. جمال اب سوال کر رہا ہے استاد سے, پوچھ رہا ہے بلکہ, اینا سافرتا, سافرا یسافرو, ٹھیک ہے, مسافراتن, سفر کرنا. اینا سافرتا, آپ نے کہاں سفر کیا, فی اطلت الصیفی, گرمیوں کی چھٹیوں میں آپ نے کہاں سفر کیا. ہاذہ السنۃ, اس سال. اب یہ السنہ کی نسب جو ہے یہ بھی ظرف کی وجہ سے آئی ہے. یا استاذو, سر آپ نے اس سال گرمی کی چھٹیوں میں کہاں سفر کیا. المدرس, مدرس جواب دیتا ہے, الی الفلپین. جمال, علم تمرہ, مرہ یا مرو, گزرنا, با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو یاد ہوگا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی یہ مرہ یا مرو, پہلے تو بات یہ بتائیں کہ غیر صحیح فعل کی کون سی قسم ہے, ذرا یاد کریں. غیر صحیح فعل کی قسم ہے مضاعف, جسے اس بک میں ہم نے مضاعف کے نام سے پڑھا. اچھا, اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی فعل مضاعف اخف ہوتا ہے, باب نصر ینصرو میں اس کے آخری حرف پر 3 حرکات آ سکتی ہیں, پیش بھی آ سکتی ہے, زبر بھی آ سکتی ہے, زیر بھی آ سکتی ہے. یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی جب میں نے آپ کو مضاعف فعل سے فعل امر بنانا سکھایا تھا, ٹھیک ہے. اور اخف اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر لم استعمال ہوا ہے, تو یہیں پر بات آپ کو مزید ریوائز کروا دوں کہ فعل مضاعف جب بھی اخف ہوگا تو باب نصر ینصرو اگر ہے تو 3 حرکات آ سکتی ہیں, پیش بھی آ سکتا ہے, زبر بھی آ سکتا ہے, زیر بھی آ سکتی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر اس کو ہم اسی طرح اوریجنل شو کریں تو علامت سکون بھی آ سکتی ہے, ٹھیک ہے. جبکہ باقی جو مزید ثلاثی مجرد ابواب ہیں ان میں 2 حرکات آتی ہیں, زبر آتی ہے, زیر آتی ہے, پیش نہیں آتی, ٹھیک. تو اور سب سے جو فصیح آپ کہہ لیں کہ حرکت ہے وہ کون سی ہے, وہ زبر ہے, تو یہاں پر یہ زبر لگی ہے. علم تمرہ بی کوالالمپورا. ابھی آپ سمجھ میں آ گئے ہوگے, کوالالمپور جسے ہم کہتے ہیں اس کی عربی اس انداز میں ہے. تو جمال پوچھ رہا ہے کیا آپ کوالالمپور سے نہیں گزرے, یعنی کہ نا فلپائن گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کوالالمپور سے نہیں گزرے, یہ پوچھ رہا ہے. تو استاد کیا جواب دیتا ہے, استاد کہتا ہے بلا کیوں نہیں, وائی ناٹ, ولاکننی, ولاکنہ, انا واخواتھا, ٹھیک ہے. حروف مشبہ بالفعل, ایک اسم ہوگا, ایک خبر ہوگی, اسم یا ہے اور خبر لم امکس, ٹھیک, یہ خبر آ رہی ہے. ولاکننی, لیکن میں, لم امکس, مکث یمکث ٹھہرنا, لم امکث میں نہیں ٹھہرا, زور ہے ذرا, فیہا اس میں, کس میں, ہا کی ضمیر کی طرف جا رہی ہے, کوالالمپور کی طرف جا رہی ہے, کیونکہ شہروں ملکوں کے نام آپ کو پتہ ہے یہ مؤنث ہوتے ہیں. طویلاً, طویلاً کی نسب کیوں آئی ہے یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایکسرسائز میں پتہ چل جائے گا. میں وہاں لمبا عرصہ نہیں ٹھہرا, زیادہ دیر نہیں ٹھہرا. جمال, کم لبستہ, کتنا ٹھہرے آپ, سما, وہاں. یہ سما جو ہے یہ بھی ایک ظرف ہے اور اس کو سما یا سمتا دونوں طریقے سے پڑھا جاتا ہے. وہ سمتا نیچے آ رہا ہے تو ان کو بھی یاد کر لیں, وہاں کے معنی میں استعمال ہوگا. کم لبستہ سما یا استاد, سر آپ وہاں کتنی دیر ٹھہرے. المدرس, لبستو سمتا یومن او بعد یوم, میں وہاں ٹھہرا ایک دن یا بعد یوم, ایک دن کا کچھ حصہ. اب یہ بالکل وہی اسلوب ہے, دیکھیں کہ قرآن مجید میں جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کم لبستم, ٹھیک ہے, کم لبستہ قرآن مجید میں ہے تو کتنی دیر ٹھہرا, تو وہ کہیں گے لبستو یومن او بعد یوم, میں ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرا, یعنی دنیا میں ٹھہرا آپ کہہ لیں. تو گویا دنیا کی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ایسی ہوگی جیسے ایک دن یا اس ایک دن کا بھی کچھ حصہ. تو یہ سارے آپ کہہ لیں کہ اسلوب بھی ساتھ ساتھ آپ دیکھتے رہیے. آگے چلتے ہیں جی. جمال, لو عرفتو, اگر میں جانتا, لو یاد رکھ لیں اس ایگزامپل سے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. ایک ایگزامپل, ایک رول کی آپ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ کنفرم ہو جائے گا. تو لو اور اس کی خبر پر لام لازمی نظر آئے گا, جیسے میں نے ایگزامپل آپ کو دیا, لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ. لو عرفتو, اگر میں جانتا, انک تأتی, کہ آپ آ رہے ہیں, آپ آئیں گے, الی بلدی, میرے شہر. اگر میں جانتا کہ آپ میرے شہر آ رہے ہیں, آپ میرے شہر آئیں گے, لستقبلتک,
استقبلا یستقبلو استقبالن، استقبال کرنا. استقبلتو میں نے استقبال کیا. کا تیرا، لام لگ گیا خبر پہ، میں نے بتایا کہ لو کی خبر پہ لام داخل ہوتا ہے. لستقبلتو کا تو میں ضرور آپ کا استقبال کرتا فی المطاری، ایئرپورٹ پر، تو میں ایئرپورٹ پر آپ کا ضرور استقبال کرتا. آسافرتا کہ آپ نے سفر کیا. الا سنگافورتا ایزن کہ آپ نے سنگاپور بھی سفر کیا. ایزن آلسو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہے کہ سب کے بہت سارے شہروں ملکوں کے نام آپ کے سامنے آ رہے ہیں. المدرس لا، مدرس کہتا ہے جی نہیں میں نے سفر نہیں کیا. پورا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ لا ما سافرتو، کوئی کہنے کی ضرورت نہیں، لا سفیشینٹ ہے جی. جمال الم تسافر، الم تسافر کیا آپ نے سفر نہیں کیا. الیہا من قبلو اس سے پہلے، کیا آپ نے پہلے اس کی طرف، ہاں کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے جی؟ سنگاپور. کیا آپ نے اس کی طرف پہلے سفر نہیں کیا؟ المدرس نام، ہاں. لم اسافر. اچھا اب یہ دیکھیں نام کو اور بلا کو سمجھ لیں. اگر یہاں پر بلا ہوتا نا تو اس کا مطلب تھا بلا کیوں نہیں، میں نے سفر کیا. اب وہ کہہ رہے ہیں نام، اس کو کنفرم وہ کر رہا ہے کہ جی ہاں لم اسافر الیہا قطو. یہ قطو کا لفظ آیا جی، یہ بھی ظرف ہے لیکن پیش کے ساتھ آیا کیوں ہے یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. قطو کے معنی ہوتے ہیں نیور. ہاں میں نے اس کی طرف کبھی سفر نہیں کیا. تو لیں جی یہاں پر ہمارا سبق جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. سبق سے مراد ہے مکالمہ جو تھا مدرس اور اسٹوڈنٹس کے درمیان، اور اس مکالمے میں آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ڈاکٹر صاحب نے ظرف کے بارے میں بتایا ہے. ظرف آپ نے دیکھا ہے کہ نارمل ظرف جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، لیکن کئی ظروف آپ نے دیکھے ہیں کہ وہ پیش کے ساتھ بھی نظر آئے ہیں آپ کو، جیسے حیثو نظر آ گیا آپ کو، ٹھیک ہے، یہ قطو نظر آ گیا. پھر ایک ظرف آپ نے دیکھا امسی، وہ آپ کو زیر کے ساتھ نظر آیا. تو ظرف زبر کے ساتھ بھی آ رہا ہے، پیش کے ساتھ بھی آ رہا ہے، زیر کے ساتھ بھی آ رہا ہے. یہ کیا وجہ ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ابھی آپ کو پتہ چلتا ہے. لیکن بہرحال یہ اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا کہ ظرف جو ہے اس سبق کا مین ٹاپک ہے، اور انشاءاللہ تعالی ظرف جسے ہم مفعول فی بھی کہتے ہیں، اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے. تو لیکچر کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم سبق کے بعد جو کہ ڈاکٹر صاحب کا طریقہ کار ہے تمارین کی طرف جاتے ہیں، اور تمارین میں پہلی تمرین ہوتی ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ. تو پہلی تمرین جو ہے اس کو انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.